حتی اذا اتوا علی واد النمل، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب ایک دفعہ کا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے آئے ایک چیونٹیوں کی وادی پہ، نمل ایک چیونٹی کی وادی پہ، ایک میدان میں آئے جہاں پہ بہت ساری چیونٹیاں تھیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا دوسری چیونٹیوں سے آواز دے کے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج تمہیں جو ہے وہ روند ڈالیں. لا يحطمنکم، تمہیں کہیں روند نہ ڈالیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. اب ذرا غور کیجئے اس لفظ لا یشعرون پہ. چیونٹی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ سلیمان بادشاہ ضرور ہیں، سلیمان اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ضرور ہیں، لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہیں. چیونٹی کہہ رہی ہے دوسری چیونٹیوں سے کہ اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں جا کے داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کہیں روند نہ ڈالے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے، انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو. اب ذرا غور کیجئے کہ چیونٹیوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہمیں اس طرح روند ڈالیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اب یہ آواز جو چیونٹی نے بولی، اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام تک ان کے کانوں میں پہنچا دی. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی اس بات سے مسکرا دیے. اب یہ آواز کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو فرمایا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. رَبِّ أَوْزِعْنِي، پیچھے جو تھا نا یوزعون، اس وا زا اور عین پہ اگر حمزہ باب افعال داخل کر دیا جائے تو اوزع یوزع بمعنی ہو جاتا ہے، اوزع کا معنی ہو جاتا ہے کسی کو توفیق دینا کہ اس کے اوپر یہ اوزعنی ہو گیا، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ مجھے وہ چیزیں مجھ سے دور کر دے جو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے مجھے روکتی ہوں. اس کا یہ معنی بن گیا کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. فرمایا رب اوزعنی، اے میرے رب. سلیمان علیہ السلام بات سنی چیونٹی کی اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی ہیں، اور اللہ مجھے توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مجھے ایسا نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے جو تجھے پسند ہو، ترضاہ جو تجھے پسند ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں. یہ تمنا اللہ کے انبیاء بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی لسٹ میں صالحین کے اندر شمار کر لے. سلیمان علیہ السلام کا دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اب پہلا واقعہ چونٹی والے تھا، دوسرا واقعہ ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو، جو ان کے سامنے پرندے جو ان کی فوج ہوتی تھی، ان کی آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا. تفقدہ یعنی ان کی حاضری لگائی، جائزہ لیا. فقال ما لی لا ارى الہدہد، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک جانور ہے ہدہد، وہ تھا، کہاں ہے وہ نہیں نظر آ رہا. گویا کہ وہ ہو سکتا ہے جانوروں کی، پرندوں کی فوج میں اس کو کوئی بڑا عہدہ ملا ہوا ہو، اس کو کوئی بڑا مرتبہ ملا ہوا ہو،
اور وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو میں کیوں نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین, یا وہ ایبسینٹ ہے, غائب ہے, حاضر نہیں ہوا ہے, کیوں نہیں آیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. اب دیکھیں نظام حکومت جب چلائے جاتے ہیں نا, تو نظام حکومت چلانے کے لیے کہیں نہ کہیں سختیاں کرنی پڑتی ہیں. صرف نرمی سے حکومت کے نظام نہیں چلتے ہیں. فرمایا کیوں نہیں آیا ہدہد؟ اب یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. اس لیے کہ جب پرندوں کے اکٹھے ہونے کا ٹائم ہے وہ کیوں نہیں آیا ہے. او لیأتینی بسلطان مبین, یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے کہ وہ کیوں نہیں آیا, اس کے پاس کیا وجہ ہے, کوئی ٹھوس ریزن لے کے آئے. بسلطان مبین. فمکث غیر بعید. اب دیکھیں اس آیت میں بھی, آیت نمبر 21 میں بھی دیکھیں, انبیاء علیہ السلام کا جب ہم حیثیت بیان کرتے ہیں نا, تو کسی نبی کی حیثیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ انبیاء علیہ السلام کو وہ حیثیت دینا ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. جو انسان تمام انبیاء کے مرتبے سے زیادہ مرتبہ ان کو دے دے گا وہ بھی غلط ہے, اور جو ان کی شان میں کمی کر دے گا وہ بھی غلط ہے. جو اللہ کی صفات ہیں, وہ الہ ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, وہ اللہ عالم الغیب ہے, وہ ہے نفع اور نقصان دینے والا, وہ اللہ کی صفات جن میں اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ صفات اگر کسی بندے کو دے دی جائیں, خواہ اللہ کے انبیاء ہی کیوں نہ ہو, تو بجائے اس نبی کے مرتبہ ہونے کے وہ اس نبی کی توہین ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں دنیاوی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے بہت بڑی بادشاہ جنہیں دی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. کہ سلیمان علیہ السلام ان کے تابع جن بھی ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا ہے کہ ہدہد کا پرندہ کہاں پہ, یعنی عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہ نظریہ رکھنا نبی عالم الغیب ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نظریات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ان چیزوں کا نوٹ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں کہ ہدہد پتہ نہیں ہے, نہیں آیا, تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے. فمکث غیر بعید, اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی. فمکث غیر بعید, فمکث کا معنی ہوتا ہے مکث ٹھہرنا, ٹھہرے, کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے. غیر بعید کہ کچھ دور, یعنی کچھ تھوڑا سا دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد آ گیا. اب کلام میں اختصار ہے, آ گیا. آتے ہدہد نے کیا فرمایا؟ فقال احطت بما لم تحط به. اے سلیمان علیہ السلام, مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین, اور میں سبا کی جگہ سے آیا ہوں ایک یقینی خبر لے کے. سبا اصل میں ایک شخص کا نام تھا, یہ سورۃ سبا بھی اس نام پہ ہے. ایک شخص کا نام تھا, اس سے پھر آگے ایک قوم کا نام پڑا, اور اس سے پھر آگے ایک شہر کا نام پڑا. یہ یمن کے اندر صنعاء سے جو ہے وہ 3 دن کے فاصلے پہ تھا, جو آج کل معارب یمن کے نام سے جانا جاتا ہے. معارب یمن, یہاں پہ یہ قوم سبا آباد تھی. قوم سبا جو اس وقت جو ہے وہ سبا کی ایک حکومت کہلائی, اور اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور شوکت عطا فرمائی تھی. سورۃ سبا میں جا کے اس کی تفاصیل آئیں. تو کہ اب سلیمان علیہ السلام کا مقر دار الخلافہ فلسطین میں تھا, اور قوم سبا یمن میں ہے. درمیان میں اگر آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں, میپ پہ دیکھیں, تو فلسطین سے پورا آج کل کا سعودیہ عربیہ پورا ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک جو ہے وہ کراس کرنا ہے, اور پھر نیچے یمن میں آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے 2 سفر تھے.
ایک مکہ سے شام کی طرف تھا اور ایک مکہ سے یمن کی طرف تھا. تو مکہ سے شام کی طرف فلسطین کا علاقہ یہ سب شام میں آتا ہے، 1 مہینے کا سفر تھا. اور اسی طرح جنوب کی طرف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ تقریباً وہ بھی 1 مہینے کا سفر تھا. تو گویا کہ فلسطین سے یمن اور سبا 2 مہینوں کا سفر تھا. وہاں سے یہ پرندہ دیکھ کے آیا ہے اور وہاں تک ابھی گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں پہنچی تھی. فرمایا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں. اچھا پکی خبر کیا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ وہاں پہ کوئی کیا ہو رہا ہے؟ اصل کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں جو عجیب سی میں دیکھ کے آیا ہوں. 2 چیزیں وہاں پہ بڑی عجیب دیکھی. پہلی چیز کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. فرمایا ہدہد نے کہ انی وجدت، میں نے دیکھا ہے، امرأة تملکہم، کہ ایک عورت ان کی بادشاہ بنی ہوئی ہے، ان کی ملک بادشاہ بنی ہوئی ہے سبا کی. اور دوسرا کیا ہے؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس ہے. اور تیسری وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ تخت ہے. پہلی بات جو ہدہد کو بڑی چمبے کی لگی، بڑی بری یعنی بڑی حیران کن بات لگی کہ عورت ہو کے حکمرانی کر رہی ہے، کہ ایک عورت بادشاہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا امرأتهم، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں جو اپنے سربراہ عورت کو بنا دیتی ہیں. اور یہاں پہ ایک بات ضمناً بتا دیتا ہوں، وہ گھر کبھی نہیں کامیاب ہوتا جہاں عورت کہے کہ میری حکومت چلنی چاہیے. نہیں، ہمیشہ امیر بننے کا اور سربراہ بننے کا حق مرد کو دیں اور پھر دیکھیں گے گھر کیسے چلتا ہے. اپنے آپ کو دوسرے کے انڈر میں رہ کے کام کرنے کے لیے اپنا جذبہ بنائے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں دیتا ہے. جو اطاعت کرنے میں اجر و ثواب ہے وہ لیڈ کرنے میں اور قیادت کرنے میں نہیں ہے. قائد سے غلطیاں زیادہ ہوں گی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے جس قوم کی سربراہ عورت ہو. اور یہاں پہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسے دی گئی، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے. کچھ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا عرش تھا، اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ تخت تھا کہ پتہ نہیں کتنے 40 ہاتھ 40 میٹر ادھر لمبا تھا، 40 فٹ اونچا تھا. یعنی گویا کہ 40 فٹ رائٹ سائڈ پہ، 40 فٹ لیفٹ سائڈ پہ، 40 فٹ اونچا جو ہیرو جواہرات لگے ہوئے تھے جہاں پہ وہ بیٹھتی تھی. بہرحال یہ ایک تاریخی باتیں ہیں، قرآن مجید نے صرف اتنا کہا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اس کا عرش ہے، تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. یہ پہلی چیز تھی جو ہدہد نے بری محسوس کی. دوسری چیز فرمایا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. فرمایا دوسری جو میں نے دیکھی وَجَدْتُهَا، میں نے اس ملکہ کو، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اب ذرا ہدہد کا ایمان اور عقیدہ دیکھیے کہ ہدہد کہتا ہے
کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر رکھے ہیں. فصدہم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روک کے رکھا ہے. فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت پہ نہیں چل رہے تھے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے تھے، ہدایت پہ نہیں تھے. اب یہ ذرا غور کیجئے، حدود کا یہ تبصرہ اس آیت کے بارے میں چند چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. کہا کہ وہ ملکہ بھی اور وہ قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے تھے، اور اگلی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے زبانی ہی نقل کی ہے کہ مکالمہ وہی چل رہا ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللہ یہ کہ نہ سجدہ کیا جائے مگر اللہ کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ لا زائدہ ہے اور ان اصل میں ہے کہ أَن يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي، چاہیے یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے اللہ کے لیے. کون؟ اللہ. الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، جو آسمان کے پوشیدہ چیزوں سے باہر نکالتا ہے. یخرجو، نکالتا ہے آسمان کی پوشیدہ چیزیں. کیا ہو سکتی ہیں؟ بارش برساتا ہے، نظر نہیں آ رہی لیکن آسمان سے بارش آ جاتی ہے. زمین سے پوشیدہ چیزیں، معدنیات، زمین کے خزانے، زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں اور وہاں سے نکل آتا ہے اس کا جو ہے وہ کومپل بار. اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے جو اللہ زمین و آسمان، زمین و آسمان، ارض و سما، ارض و سما، یہاں شمس نہیں، زمین و آسمان کو نکالتا ہے. یہ نہیں کہا اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے جس نے شمس کو پیدا کیا. وہ سورج کو پیدا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. فرمائے یہ نہیں، اس رب کو پوجا کرے جو زمین و آسمان کی چیزیں نکالتا ہے. تو ویلیویبل زمین و آسمان ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے. ہوا رب العرش العظیم، وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے. اب یہ ساری بات، سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ذمہ لگایا ہے کہ ہدہد کا بھی گویا کہ یہ بیان تھا، ہدہد کا بھی ایمان تھا. اب آگے سے سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. قال سننظر، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی، جلد بازی نہیں کی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بہانہ جو ہے وہ تراش رہا ہے. یہاں پہ اگرچہ یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا ہے لیکن ان واقعات میں کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. یاد رکھ لیں کہ کسی کی غلطی پہ فوری مت سمجھیں کہ وہ غلط ہے، پہلے اس کی دلیل سنیں، اس کو اپنی وجہ ایکسکیوز بتانے کا ٹائم دیں اور پھر ذرا سوچیں کہ کہیں وہ سچ نہ بول رہا. اس کی ایکسکیوز کو قبول کرنے میں بھی توقف کریں. کسی چیز کا فیصلہ فوری نہ دے دیں. جو بندہ آپ کو ایک چیز آپ آنکھوں سے دیکھنے کے غلط ہے، فوری مت سمجھیں کہ غلط ہے. ہو سکتا ہے ایک آئینے کی دوسری سائیڈ جو ہوگی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. اس لیے پہلے بات سنیں، اس بات کو سمجھیں اور پھر جا کے فیصلہ لیں، پھر جا کے فیصلہ لیں. یکدم سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ٹائم دیا. یہ نہیں کہا ابھی آیا نہیں ہے تو فوری اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو. نہیں، کیوں لیٹ آئے ہو؟
وجہ بیان کی، کہا اچھا اب ہم اس وجہ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، وجہ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک خط دیا اور اپنا ایک لیٹر دیا، اپنا خط دیا، اس کو ایک اپنا لیٹر دیا، فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ فرمایا کہ اذهب جا بکتابی، لے جا میری اس کتاب کو، میرے اس لیٹر کو، فالق الیہم اور ان پہ ڈال دے، وہ قوم سبا ان تک پہنچا دے، ثم تول عنہم پھر ان سے دور ہٹ کے دیکھ، فانظر ماذا یرجعون پھر ان سے دور ہٹ کے یہ دیکھ کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، ماذا یرجعون کیا جواب دیتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرے اس کتاب یعنی میرے اس خط کو، میرے اس لیٹر کو لے جاؤ۔ کتاب ایک پوری کتاب کو بھی بولا جاتا ہے اور ایک لکھے ہوئے ایک پیج کو بھی لیٹر کتاب بول دیا جاتا ہے۔ کتاب چاہ اور کتاب عربی میں کتابن بولا جاتا ہے، پوری بک کو بھی بولا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے میسج بھیجا گیا کسی ایک پیپر پہ، اس کو بھی کتاب بمانا مکتوب ہوتا ہے، لکھا ہوا، گویا کہ میرا یہ لکھا ہوا پیغام ان پہ لے جا اور ان پہ ڈال، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ان کے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ پیچھے مڑ کے کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اب یہ ہدہد لے گیا پیغام اور قوم سبا پہ جا کے جو ملکہ تھی اس پہ وہ لیٹر ڈال دیا۔ اب لیٹر لے کیسے آیا؟ ایک پرندے کے ذریعے، ایک پرندہ جو ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا لیٹر بھیجا گیا ہے۔ اب وہ ملکہ جو تھی جس کا نام بلقیس بتایا گیا ہے، تاریخ میں بلقیس بتایا گیا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس ملکہ نے اٹھ کے یعنی ایک تاریخی روایات ایسی کہتی ہیں کہ وہ سو رہی تھی اور پرندہ ایک روشن دان سے آیا اور اس نے خط لا کے اس کے سینے پہ رکھ دیا اور اڑ گیا۔ ملکہ جب دیکھی اٹھی تو دیکھا کہ یہ پیغام، یہ خط یہاں پہ میرے اس خوابگاہ میں، میرے اس بیڈ روم میں کیسے پہنچا کہ وہ روشن دان سے پرندہ داخل ہو کے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ تو اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، اے سردارو، کہنے لگی اے سردارو، میرے وزیروں اور مشیروں، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت باوقت کتاب و کریم یعنی ایک عزت والا، ایک احترام والا خط میرے پاس پہنچا ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اس خط کا متن یہ ہے، اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس خط کا آرڈر یہ ہے اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے ایک پیغام اس خط کے اندر جو ڈالا گیا۔ اب یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے ذرا اس پیغام کو دیکھ لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ خط آ گیا، میری قوم کے لوگوں یہ باعزت ایک پیغام ہے جو پہنچا ہے۔ اچھا کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے۔ اس میں خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا پیغام تھا گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بھی تھی۔ وہ قریش کہتے تھے نا ہمیں نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے، وہ بسم اللہ تو جانتے تھے لیکن الرحمن الرحیم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ دو آیت ہیں اس لیٹر کا متن، اس کا مین جو لیٹر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو بلقیس کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہ لیٹر وہاں پہ پہنچا، اس نے پڑھا، پڑھ کے سنایا، فرمایا قالت یا ایھا الملأ، خط
پیغام سنانے کے بعد کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اب یہ ہے سلیمان کا پیغام آیا نا، مسلمان ہو کے آ جاؤ، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یہ بڑی عقل مند تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس آیا بڑی سمجھدار تھی، کیونکہ یہ باتیں سمجھداری والی ہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں کی، کوئی عناد نہیں کیا، مشورہ تسلی سے کیا ہے، اور جو عقل مندی سے کام لینا چاہیے وہ کیا ہے۔ بڑی عقل مند تھی کہ لگی میں جب تک کوئی معاملہ فائنل نہیں کرتی ہوں جب تک کہ تم سے اس کے بارے میں گواہی نہ لے لوں، تم سے اس کے بارے میں مشورہ نہ کر لوں۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں کوئی معاملہ قطعاً کرنے والی یعنی فائنل کرنے والی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم گواہی دو، یعنی مشورہ دو، حاضر ہو، مشورہ دو، رائے نہ دو، اس وقت تک میں کوئی نہیں کرتا ہوں۔ آگے سے سرداروں نے کہا قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے کہا ہم بڑے پاور والے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، ہمارے پاس بڑا ساز و سامان ہے، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، وَأُولُو بَأْسٍ، اور بڑی جنگ والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم بڑے جنگجو ہیں، بڑی پاور ہے ہمارے پاس، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، لیکن معاملہ فائنل تیرے پاس ہے، جو فیصلہ کرتی ہو کر۔ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آگے یعنی آپ ہمیں آپ جو کچھ بھی حکم دیں گے آپ خود سوچ لیں، فانظری، آپ سوچیں دیکھیں، ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہو، جو آپ حکم دو گی ہم جو ہے آپ کے پیچھے ہیں۔ یہاں پہ اس کے وزیر بھی سمجھدار تھے اور عقل مند تھے۔ آج کل کے نعوذ باللہ کوئی حکمران ہوں اور آج کل کے کوئی سیاسی گروہ ہوں تو اگر وہ کسی سے مشورہ کر لینا کہ یہ کام فلانا ہمیں کہتا ہے تم نیچے ہو جاؤ، فلانا ہمیں کہتا ہے ہم اس سے ہار جاؤ، تو کیا ہم ہار جائیں؟ کہ نہیں ہم بڑے ہیں، آگے بڑا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بہت کم دوست ہوتے ہیں جو اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ جھک جاؤ، جھکنے میں خیر ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لو، چھوٹا کرنے میں خیر ہے، ہم کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب بیٹی آتی ہے نا داماد کے گھر سے اور بیٹی آ کے بڑی شکایتیں لگاتی ہیں، میرا خامد یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، وہ ماں باپ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے آپ کو سیدھا کرو اور معاملات کو اس طریقے سے سلجھاؤ، وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ یہ ہوتے ہیں، اچھا اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اچھا اس نے یہ کہا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم یوں ماریں گے، یوں کریں گے، وہ خاندان کبھی نہیں چلتے ہیں۔ تو وزیروں نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں لیکن معاملہ آپ ہے، آپ جیسے فرماتی ہیں ہم کرتے ہیں۔ آگے سے پھر سمجھداری کی بات کرتی ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا القریہ، کہتی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا، قانون یہ ہے کہ افسدوہا، جب بادشاہ کسی فوجیں لے کے کہیں کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ عورت، یہ ملکہ، یہ ملکہ بلقیس اپنا نہیں سوچ رہی ہے، اپنی رعایا کا سوچ رہی ہے، میں تو بھاگ جاؤں گی یا دوڑ جاؤں گی، بیرون ملک نکل جاؤں گی، یہ نہیں سوچا، اپنی رعایا کا کہا جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں رہنے والوں کی عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور بادشاہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام بادشاہ کا میرے پاس خط پہنچا ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بادشاہ کیسا ہے، کیا یہ لالچی ہے نعوذ باللہ، تھوڑا سا بہت لے کے گزارا کر لے گا، یا واقعتاً کوئی سمجھدار ہے؟ سب سے پہلے ہدیے بھیجتی ہے، تحفے بھیجتی ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ جو ہے، تحفے جو ہے وہ بھیج رہی ہوں، گفٹ بھیج رہی ہوں، میں اس کی طرف کوئی ہدیے بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ، اور پھر میں دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ،
یہ بھیجے جانے والے واپس کیسے آتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا کہ کتنے کے پانی میں وہ اگر ہمارا ہدیہ لے لے گا، ظاہر ہے کہ اب ہدیے میں کیا بھیجا ہوگا، قیمتی چیزیں، کوئی سونا چاندی، کوئی ہیرو جواہرات، ایسی چیزیں لے کے بھیجی ہوں گی، اس نے بھیج دی۔ یہاں پر بھی ایک سبق موجود ہے کہ فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے آگے والے کا تجربہ کر لیا کریں، فائنل بات کرنے سے پہلے تجربہ ضرور کر لیا کریں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور یہ بھی بات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تحادو تحاب، لوگوں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جدت آ رہی ہے اور تحفے میں کیا دیا جاتا ہے؟ فلاور لے آ کے دیے جاتے ہیں، پھول لے لو۔ اور بھائی پھول کا اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے، کیا چیزیں، کوئی کھلونا ہے، کوئی بنا ہوا ہے، کوئی چیز دیوار میں لگانی، وہ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہتر ہدیے کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو آپ کپڑے دے دیں، کسی کو کوئی پیسے بہن بھائیوں کو دے دیں، اور کسی کی شادی میں آ کے اس کو کوئی تحفہ دینا ہے تو ایسی چیز دے دو جو اس کے کام آ جائے۔ اس سینری کو دیوار پہ لگا کے کیا کرے گا؟ آپ کے اس جو اب کوئی ہینڈ کیری کوئی چیزیں ہاتھوں کی بنی ہوئی مصنوعات ہے، اس ٹوکری کو وہ کیا کرے گا؟ ایسی چیز تحفے میں دے جو آگے والے کے لیے کوئی فائدہ بن سکتی ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، یہ افضل ہدیے ہوتے ہیں۔ یہ جو آرٹیفیشل آج کل گفٹ نکل رہے ہیں نا، وہ فلاں جی کسی کی خوشی ہوتی ہے تو کیا گفٹ پیش کیے جا رہے جی؟ فلاور جی آپ کے لیے پھول لے کے آ رہے۔ وہی پھولوں کا کیا کرنا ہے؟ اور ادھر سے پکڑ کے ادھر رکھ دیں جائیں گے، ادھر سے اٹھا کے جا کے کچرے میں پھینک دیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وقت ختم ہو گئی۔ ایک اسلام میں یہ ہے کہ آپ جس سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ہدیے دیں، ہدیے دیں۔ تحادو تحابو، خامد بیوی کو بھی ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہیے، ہاں بہن بھائی کو بھی ایک دوسرے کو دینا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے۔ آپ کسی گھر میں جائیں تو یہ نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے کوئی اچھی چیز، کوئی فروٹ، کوئی چیز لے کے جائیں، کوئی اور چیز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بتایا کہ بلکہ سبا نے بھی یہاں پہ ہدیہ دے کے بھیجا کہ جاؤ یار دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، واپس کیا آتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے پہنچا۔ جب وہ ہدیے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے مال دے کے مجھے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یہ مال اور اسباب، یہ چیزیں میرے لیے کوئی فائدہ والی نہیں ہے، مجھے چاہیے کہ تم اسلام لا کے مسلمان ہو جاؤ۔ فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے اس تحفے کے ساتھ خوش رہو، بس تم اس تحفے کے ساتھ جو ہے وہ خوش رہو، تم ہو، مجھے نہیں چاہیے یہ تحفہ۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ اس بادشاہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے، اس کو وہ چیز چاہیے جو اس کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ ہے مسلمان ہونا، اسلام اور اس کے تابع ہونا۔ اس کو بھیج دیے واپس، ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ اور ہم ایسا لشکر لے کے ان کے سامنے آتے ہیں، لا قبل لہم بہا، جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور وہاں سے سبا سے انہیں رسوا کر کے نکالا جائے گا، وہاں سے رسوا کر کے انہیں جو ہے وہاں سے نکالا جائے گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے ہوں گے، وہ جو ہے وہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اس طرح لایا جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ ہدیے سے کام چلے گا، نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ اب جب واپس پہنچے، واقعہ قرآن مجید میں مختصراً ہوتا ہے، جب واپس پہنچے انہوں نے آ کے بتایا،
اب ظاہر ہے کہ ملکہ نے سمجھ لیا کہ نہیں، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو ہم سے مال اور ہم سے ٹیکس لے کے یا ہمیں لے کے یوں ہی چھوڑ دے گا، نہیں، وہ کہتا ہے تابع ہو جاؤ۔ اب پتہ چل گیا، پیغام آ گیا کہ وہ مسلمان ہو کے آ رہی ہے یا وہ تابع ہو کے آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی تو قال ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ میسج پہنچ گیا کہ وہ اب آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں کو جمع کیا، اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کیا اور فرمایا ایکم یأتینی بعرشھا۔ اب حدود نے بتایا تھا نا اس کا تخت بڑا ہے، کہا کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل ان یأتونی، ان کے آنے سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغام مل گیا ہوگا کہ وہ آ رہے ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا پہلا پیغام تو یہ تھا نا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ تو اب جب پتہ چلا وہ آ رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے قبل ان یاتونی مسلمین، مسلمان ہو کے یا فرما بردار ہو کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کے عرش کو یہاں پہ لا سکتا ہے، اس کے تخت کو؟ قال عفریت من الجن، جنوں کی فوج میں سے ایک عفریت کہا جاتا ہے جو بڑا ہیکل، بڑا پاور والا، ایک بڑا پاور والا جن تھا۔ اب یہ مسافت کتنی ہے؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا یمن میں ہے، یمن کا علاقہ ہے قوم سبا کا، پورا 2 مہینے کا سفر ہے، وہاں سے لا کے آنا ہے یہاں پہ فلسطین میں، کون ہے جو لا سکتا ہے؟ کون ہے؟ قال عفریت، جنوں میں سے ایک جو بڑا دیو ہیکل جن تھا، جو بڑا یعنی پاور والا تھا جن تھا، وہ کہنے لگا، عفریت کہتے ہیں کسی پاور والے جن کو، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو وہاں سے یہاں تک لا سکتا ہوں۔ اب اگر اتنا بڑا تھا کہ ایک بندہ تو اسے اٹھا نہیں سکتا، یہ جن کے پاس طاقت تھی کہ یہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے آ جائے گا آپ کے کھڑے ہونے سے، یعنی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ اور اس جن نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یہ کام کرنے میں بڑا طاقتور ہوں، میں اس پہ قادر ہوں اور پوری طرح امانت دار ہوں، اسے لے کے آؤں گا اور اس میں کوئی ہیر پھیر، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے تخت کو پورا صحیح سلامت یہاں پہ پہنچاؤں گا۔ یہ ایک جن نے کہا سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ کی آنکھ، آپ کی نظر جھمکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں لے کے آؤں گا۔ آپ کی آنکھ قبل ان یرتد الیک طرفک، جب انسان دیکھتا ہے نا تو اس کی نظر آگے کسی چیز پہ جا کے پڑتی ہے اور پھر وہ نظر واپس لوٹ کے جب انسان کو آنکھ میں آتی ہے تب انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو فرمایا آپ کی آنکھ واپس لوٹنے تک، آپ کی نظر طرف جو ہے یہ انسان کی نگاہ پہ بولا جاتا ہے، آپ کی آنکھ واپس آنے تک، آپ کی آنکھ چمکنے تک میں وہ آپ کو یہاں لا دوں گا۔ اب یہ کون تھا جو اہل کتاب تھا؟ کون تھا جس کے پاس یہ علم کتاب تھا؟ عالم کتاب کون شخص تھا؟ شاید یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو قرآن مجید میں متشابہ ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں بتایا۔ کچھ اسرائیلی روایات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا بلخیہ، آصف بلخیہ، وہ بڑا عالم تھا، بڑا عبادت گزار تھا، وہ کوئی ایسے تعویذ یعنی ایسے وظیفے جانتا تھا کہ وہ وظیفہ یوں پڑھوں گا اور وہاں سے یوں آ جائے گا، لیکن اس کی کوئی کسی صحیح روایت سے دلیل نہیں ہے۔ ہاں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام بھی ہے،
کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی کتاب کا علم تھا نا، وہ زبور کتاب جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ کتاب کا علم تو تھا نا، وہ ابھی شریعت تو تھی نا وہی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عفریت کو کہا تو اتنی دیر میں لائے گا، میں اس سے پہلے لا سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک تفسیر کی رائے موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں کئی ایسی چیزیں بیان کی گئی، اور جن چیزوں کو قرآن مجید اگنور چھوڑ دیتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے میں عافیت ہے۔ بلا وجہ پیچھے لگنا وہ کون تھا کیسا تھا واللہ اعلم، مین چیز یہ ہے کہ وہ تخت پہنچا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جب دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب وہ تخت اپنے پاس آیا ہوا دیکھا نا، اب بھی رب کا شکر کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، قال ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکرہ ام اکفر، تاکہ وہ مجھے یہ دیکھے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ فمن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز ہے، غنی ہے، کریم ہے، بے نیاز ہے۔ اب تخت پہنچا، رب کا شکر ادا کیا، قال نکروا لها عرشها، سلیمان السلام نے کہا اس تخت کو کچھ رد و بدل کر کے، تھوڑا سا اس کو یعنی اس میں کچھ رد و بدل کرو، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، دیکھتے ہیں وہ اپنے اس تخت کو دیکھ کے اسے پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ فلما جاءت، جب وہ ملکہ پہنچی، قیل اہکذا عرشک، اسے کہا گیا تیرا اس طرح کا تخت ہے جو تو سمجھتی بہت بڑا ہے۔ قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی یہ تو لگتا ہے وہی ہے۔ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے بھی اس بات کا علم تھا کہ سلیمان علیہ السلام یہ کچھ کر سکتے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں۔ من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تھے مسلمان، اور ہم تھے فرما بردار یا مسلمان۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہاں پہ اس صدہا کا فاعل کون ہے؟ اور روک دیا تھا اس کو اللہ کی عبادت سے، ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ گویا کہ پہلے سے مانتی تھی سلیمان علیہ السلام کو اور جانتی تھی صحیح وہ یہ ہے، لیکن جن چیزوں کا وہ شرک کرتے تھے ان چیزوں نے انہیں اللہ کی عبادت سے روکا ہوا تھا، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب آئی اور تخت دیکھا تو وَصَدَّهَا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو روک دیا ان چیزوں سے جو وہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس ملکہ کو ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ پہلے کافر قوم سے تھی، پہلے مسلمان نہیں تھی، فرما بردار ہو سکتی لیکن مسلمان نہیں تھی پہلے، اب مسلمان ہو گئی۔ قیل لها ادخلی الصرح، اب سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک محل میں داخل کرنا چاہا۔ یہاں سے نعوذ باللہ یہود نے سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس عورت کو یوں دیکھنا چاہتے تھے، یوں کرنا چاہتے تھے، یہ کیا وہ کیا۔ انبیاء کی عزت اور تقریب اور ان کا احترام سب لازم ہے۔ اب اسے سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا قیل لها ادخلی الصرح، اسے کہا گیا قیل داخل ہو جاؤ محل میں، چلو داخل ہو جاؤ محل میں۔ فلما رأته حسبته لجا، جب اس نے صرح یعنی اس محل کو دیکھا تو وہ سمجھی، رأته دیکھا اس کو، حسبته سمجھا، لجتاً پانی، وکشفت عن ساقیها،
اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا، یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ نیچے پانی ہے اور پانی کے اندر سے مجھے گزر کے جانا ہے، لجہ پانی کی موجیں ہیں، پانی ہے، تو اس نے اب پانی کے اندر گزرنے سے اپنے پاؤں سے تھوڑا سا کپڑا اوپر کیا یا اپنے موزے اتارے، یہ کیا۔ قال فرمایا انہو صرح ممرد من قواریر، فرمایا کہ یہ محل میں، یہ جو محل ہے یہ شیشے کی عمارت ہے، صرح ممرد، یہ ممرد جو ہے وہ شیشے کو بولا جاتا ہے، یہ اس سے بنا ہوا ہے، صرح ممرد من قواریر، قواریر سے بنی ہوئی یہ بلڈنگ ہے، قواریر بھی اس کو بولتے ہیں، شیشے کو بولتے ہیں، اور صرح ممرد یہ قلعہ، یہ محل بنایا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ یہ جو نیچے شیشہ نظر آ رہا ہے، یہ نیچے جو پانی نظر آ رہا ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ اب وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ جو ہے وہ میرے لیے، میں تو اس کو بھی نہیں پہچان سکی، تو قالت، فرمانے لگی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ جو کچھ میں نے پہلے کیا تھا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، اے اللہ مجھے، گویا کہ جب انسان کہتا ہے نا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، گویا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں مسلمان ہوتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ مسلمان ہو گئی اور اس کا نام تاریخ میں ملکہ بلقیس کے نام سے ہے، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا اس سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، لیکن واللہ عالم کوئی صحیح روایت اس کی تصدیق نہیں کرتی ہے، کسی بھی معتبر روایت میں اس کی دلیل نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اس سے نکاح ہوا یا شادی ہوئی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ عالم۔ دوسرا یہ ہے کہ کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھارا، یہ الفاظ کا معنی اسی طرح ہے، نہ یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، یعنی جب اسے کہا گیا نا کہ محل میں داخل ہو تو وہ گھبرا گئی، تو پنڈلی سے کپڑا اٹھانا بمانا گھبراہٹ کے ہے کہ وہ گھبرا گئی کہ میں کیسے داخل ہوتی ہوں، تو پنڈلی سے کپڑا اٹھانا بمانا گھبرانے کے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کپڑا اٹھا کے پانی سے گزرنا تھا، جو کہ اپنے اصلی معنی میں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اور یہاں آ کے ہم اس واقعے پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں آگے بھی واقعات بیان ہوتے ہیں، آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔